اس موقع پر آصف خان اور عادل خان دونوں بھائی عبداللہ خان ازبک کے لشکر میں شامل تھے۔ اکبر نے سکندر شاہ کے خلاف بہترین کارکردگی کی بنا پر گو عادل خان کو اپنے محافظ لشکر دستوں میں شامل کیا تھا اور اس کی تربیت کا بھی اس نے بہترین اہتمام کیا تھا۔ تاہم جنگوں کے دوران آصف خان اس وقت تک اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا جب تک وہ جوان ہو کر حرب و ضرب کی تربیت کی تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا۔ ہیمو بقال کے ہراور لشکر کے سامنے علی قلی خان اور عبداللہ خان نے اپنے لشکر کو روکا، پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے۔ اس موقع پر علی قلی خان عبداللہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ میرے بھائی، آؤ ہیمو بقال کے اس ہراول لشکر سے ٹکراؤ، یہ تیری میری عزت اور وقار کا سوال ہے۔ ذرا سامنے دیکھو، ہیمو بقال کے ہراول میں خاصا بڑا توپ خانہ ہے، حالانکہ ہیمو بقال کے پاس 1500 سے زائد ہاتھی ہیں، پر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے ہراور لشکر میں ہاتھی نہیں رکھے، صرف ہراور لشکر کو توپ خانے کی مدد مہیا کی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے علی خان رکا، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بیچ میں عبداللہ خان بول اٹھا، علی قلی خان میرے بھائی، ذرا سامنے غور سے تو دیکھو، ہیمو بقال کے ہراول لشکر کے سالار اعلیٰ شادی خان نے اپنے توپ خانے کو وسطی حصے میں رکھا ہے۔ میرے بھائی، اسی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد جس انداز میں ہم نے حملہ آور ہونا ہے میرے بھائی، اس کی تفصیل میں تم سے کہتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ رکا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر وہ کہہ رہا تھا، علی قلی، شادی خان نے یہ جو توپ خانہ اپنے لشکر کے بالکل وسط میں ٹھہرایا ہے، تو جب وہ اپنی توپوں کو حرکت میں لائے گا اور ان سے گولے داغے گا تو یاد رکھنا ان توپوں کے رخ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ گولے آ کر ہمارے لشکر کے وسطی حصے پر گریں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے لشکریوں کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایسی صورت میں ہم نے اپنے لشکریوں کو بھی بچانا ہے، فتح بھی حاصل کرنی ہے اور ہیمو بقال کے مقدمۃ الجیش کو مار بھگانا بھی ہے۔ عبداللہ خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، اب ہم نے ہیمو بقال کے ہراول پر ضرب کی ابتدا کچھ اس طرح کرنی ہے کہ جو ہی ہیمو بقال کا ہراول ہم پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرتا ہے، ہم فوراً اپنے اپنے حصے کے لشکروں کو لے کر دائیں بائیں ہٹ جائیں گے اور اپنے لشکر کے دونوں حصوں کے درمیان خاصا فاصلہ پیدا کر لیں گے۔ میں دائیں جانب رہوں گا، تم بائیں جانب۔ اس طرح میں شادی خان کے لشکر کے بائیں پہلو پر ضرب لگاؤں گا اور اس کے لشکر کے دائیں پہلو پر تم حملہ آور ہونا۔ جب درمیانی حصہ بالکل خالی ہو جائے گا تو ہمارے لیے شادی خان کا یہ توپ خانہ بالکل بے ضرر ہو جائے گا۔ یقیناً جب وہ گولے داغیں گے تو گولے آ کر اس جگہ گریں گے جہاں اس وقت ہمارا کوئی بھی لشکر موجود نہیں ہوگا، میدان خالی ہوگا اور ہم دشمن پر اس کے پہلو کی طرف سے ضرب لگا چکے ہوں گے۔ جس وقت جنگ شروع ہو جائے گی تو یاد رکھنا، شادی خان کے لشکریوں کو توپوں کا رخ موڑنے کی مہلت نہیں ملے گی، اور اگر وہ توپوں کا رخ موڑ کر ہماری طرف کرتے ہیں اور گولے داغنا بھی چاہتے ہیں تو تب بھی وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ اس وقت تک ان کے لشکریوں پر حملہ آور ہو کر ہم ان میں گھس چکے ہوں گے اور ایک طرح سے ان کی صفوں کے اندر گھس کر ان کا قتل عام کر چکے ہوں گے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی توپچی توپ کا گولہ داغنے کا خطرہ مول نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ گولے ان کے اپنے لشکر کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہوں گے، اس لیے کہ ہم تو ان کے لشکر کے اندر گھس چکے ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبداللہ خان ازبک جب رکا تو سوالیہ انداز میں علی قلی کی طرف دیکھنے لگا۔ جواب میں علی قلی مسکرا رہا تھا۔ عبداللہ خان نے پھر اسے مخاطب کیا، علی قلی، اس وقت میرے خیال میں یہی تجویز آتی ہے، اب تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ علی قلی خان جواب میں کھل کر مسکرایا، پھر بڑے خوشکن انداز میں عبداللہ خان ازبک کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میں نے کچھ بھی نہیں کہنا میرے بھائی، جو کچھ تم نے کہہ دیا ہے یہی کافی ہے اور یہی حرف آخر ہے۔ میرے بھائی، جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس پر اگر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو جہاں ہم شادی خان کے توپ خانے کو ناکارہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہیں ہم ہیمو بقال کے اس ہراول لشکر کو بدترین شکست دے کر اپنی فتح اور کامرانی کو آخری شکل دینے میں بھی فوزمند ہو جائیں گے۔ یہ آخری فیصلہ کرنے کے بعد عبداللہ خان اور علی قلی خان نے فوراً لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا اور ہیمو بقال کے ہراول کے سالار اعلیٰ شادی خان کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ شادی خان کے لشکر کی تعداد زیادہ تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس توپ خانہ بھی تھا، لہٰذا اس کے حوصلے جوان اس کے ولولے عروج پر تھے۔ جنگ کی ابتدا اسی نے کی۔ شادی خان کا یہ ارادہ تھا کہ پہلے حملہ آور ہوگا، دشمن کی اگلی صفوں کو نچوڑ کے رکھ دے گا اور پھر توپ خانے کے ذریعے جب دشمن کے پچھلے حصے پر وہ گولے داغتے ہوئے انہیں نقصان پہنچائے گا تو اپنی فتح کو یقینی بنا لے گا۔ انہی خیالات کے تحت اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا، پھر اس کے حکم پر اس کے لشکری آکاش کے بگڑتے تیور
قضا کے سایوں کے ہجوم کی طرح حرکت میں آئے۔ پھر وہ عبداللہ خان اور علی قلی خان کے لشکر پر دشت عقوبت میں زیست کے نغموں کو زخموں کے پیوند دیتے ظلم کے سیاہ باب کی طرح ٹوٹ پڑے۔ اس موقع پر عبداللہ خان اور علی قلی خان نے بھی اپنی تجویز کو آخری شکل دی۔ انہوں نے اپنے لشکر کے جو 2 حصے کر لیے تھے، ان حصوں کو حرکت میں لاتے ہوئے علی قلی خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بالکل بائیں جانب ہٹ گیا، جبکہ اپنے حصے کے لشکر کو عبداللہ نے بڑی تیزی سے دائیں جانب سمیٹ لیا تھا۔ پھر وہ بھی اپنے کام کی ابتدا کرتے ہوئے شادی خان کے لشکر کے دائیں اور بائیں پہلو پر نشاط انگیز اور سحر خیز ماحول میں شبنم کی آسودگی، خوشبوئے عروساں کو شعلوں کی بےتابی میں تبدیل کرنے والے آتشی لاوے کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ علی قلی خان اور عبداللہ خان نے شادی خان کے لشکر کے پہلوؤں پر اس طرح ضربیں لگانا شروع کی تھیں جیسے نفرت کے طوفان ہر آہنی عزم اور استقلال کو برباد اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شادی خان کیونکہ اپنے لشکر کے وسطی حصے میں تھا، وہ عبداللہ خان اور علی قلی خان کی اس جنگی چال کو سمجھ نہ سکا۔ جس وقت اس کا لشکر عبداللہ خان اور علی قلی خان سے ٹکرایا، اس نے فوراً توپچیوں کے گولے داغنے کا حکم دے دیا۔ اس کا خیال تھا کہ دشمن کے سامنے کے حصے سے اس کے لشکری ٹکرا گئے ہیں، پشت پر جب گولے گریں گے اور ان گنت لشکری موت کے گھاٹ اترتے ہوئے شور و غوغا بلند کریں گے، تب عبداللہ خان اور علی قلی خان کے لشکر میں افراتفری اور بدنظمی پھیل جائے گی، لہٰذا وہ شکست اٹھا کر بھاگ نکلیں گے۔ لیکن جس وقت شادی خان نے توپچیوں کے گولے داغنے کا حکم دیا، اس وقت تک تو عبداللہ خان اور علی قلی خان دائیں بائیں ہٹتے ہوئے بیچ کی جگہ کو بالکل خالی کر چکے تھے، اور اب وہ تیزی سے حملہ آور ہوتے ہوئے شادی خان کے پہلوؤں سے اس کے لشکر میں گھسنا شروع ہو گئے تھے۔ جب توپچیوں نے گولے داغے تو وہ کھلے میدان میں گرے اور کسی کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ عبداللہ خان اور علی قلی خان کے دائیں بائیں پہلو کی طرف سے حملہ آور ہونے کی وجہ سے جنگ کی بھٹی پوری طرح بھڑک اٹھی تھی۔ دونوں طرف کے لشکری زمین پر اترتے بھوکے کووں کی طرح ایک دوسرے پر وارد ہونے لگے تھے۔ آنکھوں کا مرہم، لبوں کا تریاق بنتے جذبے خاک و خون ہونے لگے تھے۔ میدان جنگ کے اندر بھاگتی مرگ بڑے بڑے طاقتور لشکریوں کی چڑھی ہوئی تیوریوں اور اینٹھی ہوئی گردنوں اور جوانی کے سجیلے پن کو اپنے سامنے جھکانے لگی تھی۔ موت خیز ناآشنائی کا لبادہ اوڑھے چاروں طرف نفس کی بھوک اور جول قلب کی طرح رقص کرنے لگی تھی۔ شادی خان کو بڑی امید تھی کہ اس کا لشکر عبداللہ خان اور علی قلی خان کے لشکر کے اگلے حصے پر ٹوٹ پڑا ہے اور اس کے لشکر کے اگلے حصے کو کاٹ کر رکھ دے گا، جبکہ توپوں کے گولے ان دونوں کے لشکر کے پشتی حصے کو ڈھیر کر کے رکھ دیں گے۔ لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ توپوں کے گولے بیکار جگہ گرے، جبکہ دوسری طرف عبداللہ خان اور علی قلی خان نے شادی خان کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہوتے ہوئے کئی صفوں کو بری طرح کاٹتے ہوئے نہ صرف شادی خان کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم کر دی تھی، بلکہ موت اور مرگ کا کھیل انہوں نے شادی خان کے لشکر کے وسطی حصے تک پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ اب اس دو طرفہ حملے کے سامنے شادی خان کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے دل کے صحراؤں میں محرومیوں کی داستانوں، زندگی کی دشواریوں میں مسمار خوابوں اور روح کی فضاؤں میں جانسوز کراہوں سے بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شادی خان نے دیکھا کہ دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتے ہوئے عبداللہ خان اور علی قلی خان بڑی تیزی سے اس کے لشکریوں کا خاتمہ کرتے ہوئے اس کے لشکر کی صفوں کو بساط کی طرح لپیٹتے جا رہے ہیں۔ تب اسے اندیشہ ہوا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو تھوڑی دیر تک عبداللہ خان اور علی قلی خان اس کے لشکر کے وسطی حصے تک پہنچ کر نہ صرف پورے لشکر کا خاتمہ کر دیں گے بلکہ اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لہٰذا اس نے اپنی شکست قبول کر لی۔ یہاں مورخین لکھتے ہیں کہ ہیم و بقال کے ہراول لشکر کو نہ صرف عبداللہ خان اور علی قلی خان اور ان کے ساتھی سالاروں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ شکست اٹھانے کے بعد جب وہ گھبراہٹ کی صورت میں بھاگے تب اپنا توپ خانہ وہ ساتھ نہ لے جا سکے۔ لہٰذا ہیم و بقال کا وہ توپ خانہ عبداللہ خان اور علی قلی خان کے ہاتھ آیا اور اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اکبر اور بیرم خان کے مقدمۃ الجیش کے ہاتھوں ہیم و بقال کے ہراول لشکر کی یہ ایک بدترین شکست تھی۔ ہیم و بقال کو جب اپنے ہراول لشکر کی شکست کا علم ہوا تو وہ بڑا برہم اور غضبناک ہوا۔ اکبر اور بیرم خان دونوں کا خاتمہ کر کے اور ہندوستان سے مغلوں کی حکومت کی بساط لپیٹ کر ختم کرنے کی خاطر
وہ اپنے باقی ماندہ توپ خانے 1500 سے زائد ہاتھیوں کے ساتھ پورے لشکر کو لے کر دہلی سے نکلا تاکہ اکبر اور بیرم خان پر حملہ آور ہو کر ان پر اپنی برتری ثابت کرے اور بلا شرکت غیرے راجہ بکرماجیت کی حیثیت سے پورے ہندوستان کا حکمران بن بیٹھے۔ علی قلی شیبانی اور عبداللہ خان ازبک اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ اس لشکر کو لے کر پانی پت کے میدانوں کی طرف بڑھے جو ان کے ماتحت تھا اور جو مقدمۃ الجیش کہلاتا تھا۔ دوسری طرف ہیمو بقال کو یہ خبر تو ہو چکی تھی کہ اکبر کے مقدمۃ الجیش نے اس کے ہراول لشکر کو بدترین شکست دی ہے، لہٰذا اس شکست کا انتقام لینے کے لیے اس نے اپنی تیاریاں پہلے ہی کر رکھی تھیں، اور جب اس کے مخبروں نے یہ خبر دی کہ اکبر کا مقدمۃ الجیش اس کے ہراول لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد پانی پت کے میدانوں کی طرف بڑھا ہے اور وہاں اس نے پڑاؤ کیا ہے، تب ہیمو بقال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اس لیے کہ ہیمو بقال کے مخبروں نے اسے یہ بھی اطلاع کر دی تھی کہ پانی پت کے میدان میں اکبر کے صرف مقدمۃ الجیش نے پڑاؤ کیا ہے، جبکہ باقی ماندہ مغل لشکر اکبر اور بیرم خان کی سرکردگی میں ابھی پانی پت سے کافی دور ہے۔ مخبروں کی لائی ہوئی یہ خبریں ہیمو بقال کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی، لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اکبر اور بیرم خان کے پورے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدانوں میں پہنچنے سے پہلے وہ پانی پت پہنچے اور اکبر کے مقدمۃ الجیش پر حملہ آور ہو کر نہ صرف اپنے ہراول کی تباہی اور بربادی اور شکست کا انتقام لے، بلکہ اکبر اور بیرم خان کے پانی پت پہنچنے سے پہلے ہی وہ ان کے مقدمۃ الجیش کا خاتمہ کر دے اور پھر اکبر اور بیرم خان پر کاری ضرب لگانے کے لیے تیار اور مستعد ہو جائے۔ یہ سوچتے ہوئے ہیمو بقال نے بھی بڑی برق رفتاری سے پانی پت کے میدانوں کا رخ کیا تھا۔ پانی پت میں وسیع میدان بھی تھے جہاں اکثر و بیشتر مختلف لشکر ٹکراتے رہے تھے، جبکہ پانی پت نام کا قصبہ بھی تھا۔ یہ ہندوستان کے ضلع کرنال کا ایک قصبہ تھا اور اسی نام کی تحصیل دریائے جمنا کے کنارے تھی۔ یہ قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی تاریخ مہابھارت کے زمانے سے پہلے کی ہے۔ پانڈووں اور گوروں کی جنگ میں جو میدان مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ پانی پت کا میدان ہی تھا۔ بقول سر سید احمد خان دہلی کے راجہ ڈنڈ پانی نے پانی پت بسایا اور اس نے 707 قبل مسیح سے 691 قبل مسیح تک ان علاقوں میں حکومت کی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ پانی پت کی قدیم آبادی ویران ہو گئی ہو اور عمارت تباہ و برباد ہو گئی ہو اور بعد میں راجہ ڈنڈ پانی نے اسے اثر نو آباد کیا ہو۔ بعد کے زمانے میں راجہ ارجن نے شہر کے وسط میں ایک عظیم الشان قلعہ بنایا اور شہر کے چاروں طرف مضبوط فصیل تیار کرائی جس کے اندر 15 دروازے تھے۔ آج کل قلعہ ایک ٹیلے کی شکل اختیار کر چکا ہے جو کافی وسیع ہے۔ پانی پت کے یہ میدان ہمیشہ شمال مغربی دروں سے ہندوستان پر حملہ آور ہونے والوں کی جولان گاہ بنے رہے تھے۔ وسط ایشیا سے نمودار ہونے والی مختلف اقوام مغربی دروں سے ہوتی ہوئی 1500 قبل مسیح سے 400 قبل مسیح تک انہی میدانوں میں فیصلہ کن جنگ کرتی رہی۔ آخر 1001 عیسوی بمطابق 402 ہجری میں سلطان محمود غزنوی نے پانی پت اور تھانیسر پر حملہ کیا۔ سلطان محمود غزنوی کی واپسی پر ہندو راجہ دوبارہ اس علاقے پر قابض ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 1030 میں یعنی 421 ہجری میں محمود غزنوی کے لڑکے مسعود نے دوبارہ اس علاقے پر قبضہ کیا، لیکن حالات کے تغیر نے پھر کروٹ لی اور 1043 عیسوی بمطابق 434 ہجری میں پانی پت پر دوبارہ ہندوؤں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس زمانے میں عرب، شام، ایران اور عراق سے مسلمانوں کے مختلف خاندان ہندوستان کے مختلف شہروں میں آ رہے تھے، تو پانی پت اپنی بہتر آب و ہوا کے لحاظ سے ان لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ اب آہستہ آہستہ یہ مقام اہل علم و ہنر کا مرکز بھی بن گیا۔ پانی پت کی عظمت کا زمانہ خاص طور پر وہ تھا جب بو علی یہاں تصوف اور سلوک اور روحانیت کا درس دیتے رہے۔ چنانچہ اس وقت پانی پت ہندوستان کے مختلف بزرگوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں پانی پت میں 700 علماء اور فضلاء موجود تھے۔ پانی پت کی سیاسی اہمیت اس لحاظ سے بھی مسلم ہے کہ یہاں پر ہمیشہ قوموں، سلطنتوں اور حکومتوں کے فیصلے ہوتے رہے۔ مثلاً 1529 عیسوی یعنی 932 ہجری میں بابر نے اس میدان میں ابراہیم لودھی کو فیصلہ کن اور بدترین شکست دی، اور اب 1556 عیسوی یعنی 946 ہجری کو
اکبر کا مقدمۃ الجیش اور ہیمو بقال کے لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ اس کے بعد 1761 یعنی 1174 ہجری میں پانی پت کے انہی میدانوں کے اندر مسلمانوں کے رجل عظیم احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو بدترین شکست دی تھی۔ شہر کی سیاسی اہمیت کی وجہ اس کا محل وقوع تھا، کیونکہ شمال مغربی دروں سے جو بھی حملہ آور ہندوستان کے دارالسلطنت دہلی پر حملہ کرتا تھا، پانی پت اس کے راستے میں آتا تھا۔ 9 ستمبر 1803 عیسوی میں پانی پت انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ 1824 میں پانی پت کو ضلع بنا دیا گیا۔ کرنال اور سونی پت اس کی تحصیلیں قرار پائی تھیں۔ بہرحال اکبر اور بیرم خان کا مقدمۃ الجیش اور ہیمو بقال کا جرار لشکر پانی پت کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ ہیمو بقال بہت جلد اس جنگ کو نمٹانا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اکبر اور بیرم خان کے پانی پت کے میدانوں میں پہنچنے سے پہلے وہ ان کے مقدمۃ الجیش کو شکست دے کر میدان جنگ کو اپنے حق میں صاف کر لے۔ اپنے انہی ارادوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہیمو بقال اپنے لشکر کو کالی راتوں کے دروازے پر دستک دیتی بدبختی کے تیز جھکڑوں کی طرح حرکت میں لایا۔ پھر اس نے گمنامیوں کے بے انت اندھیروں میں ظلم اور ظلمات کے بھنور کھڑے کرتے، ذلت اور خواری کے جوار بھاٹے اور زندگی کا لہو نچوڑتی، دلوں کی راحت اور آسودگی چھینتی بے پناہ اذیتوں کی طرح علی قلی خان اور عبداللہ خان کے لشکر پر یلغار کر دی تھی۔ دوسری طرف علی قلی خان اور عبداللہ خان نے بھی اکبر اور بیرم خان کے آنے کا انتظار نہ کیا۔ جب ہیمو بقال ان کے سامنے آ گیا تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ہیمو بقال فی الفور جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں نے بھی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے لشکر کو فنا کے گھاٹ اتارتی موت اور مرگ کے سایوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر علی قلی خان اور عبداللہ خان دونوں ہیمو بقال ہی کی طرح اپنی جوابی کارروائی کی ابتدا کرتے ہوئے چہروں کے عکس تک کو شکستہ کر دینے والی عداوتوں کی چلچلاتی دھوپ، بے ثباتی، بے قراری اور شکستوں کا غبار طاری کرتے آسمان سے برستے آتشی اولوں اور کارگاہ زیست کے خرمنوں پر گرتی کڑکتی گونجتی برق کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ پانی پت کے میدان جنگ میں چمکتی تلواروں، لچکدار نیزوں، برستی ڈھالوں، سنسناتے تیروں اور خوفناک ناروں کے سایوں میں نفس کی ذلت آمیزیوں، ہواؤں کی آہذاریوں، انسانی نالوں اور ماتم کا ایک ہی جان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شروع میں ہیمو بقال نے علی قلی خان اور عبداللہ خان کے لشکر پر اندھی افرید، وحشتوں کے رقص اور زہریلی آتش فشانی کی طرح تیز حملے شروع کیے تھے۔ وہ بہت جلد علی قلی خان اور عبداللہ خان دونوں کو شکست دے کر مار بھگانا چاہتا تھا، لیکن پھر انتہائی خوفناک انداز میں علی قلی خان اور عبداللہ خان نے اپنی جوابی کارروائی کی تو ان کے حملوں کی سختی اور شدت کو دیکھتے ہوئے ہیمو بقال کو دن کے وقت بھی تارے نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہیمو بقال تو اس کوشش میں تھا کہ اکبر اور بیرم خان کے باقی لشکر کے ساتھ پہنچنے سے پہلے وہ اس کے مقدمۃ الجیش سے نمٹ لے اور پھر مطمئن انداز میں اکبر اور بیرم خان سے نمٹے، لیکن یہاں تو ان کا مقدمۃ الجیش ان کے لیے مصیبت اور جان نہ چھوڑنے والا کمبل ثابت ہو رہا تھا۔ ہیمو بقال جس قدر اس ٹکراؤ کو نمٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اسی قدر وہ طوالت کی دلدل میں دھستا چلا جا رہا تھا۔ آخر کار جنگ کو جلد اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے ہیمو بقال اپنے لشکر کے ہزاروں ہاتھیوں کو حرکت میں لایا تاکہ ان کے ذریعے مغلوں کے لشکر کے اندر ایک ہلچل، بد نظمی اور افراتفری پیدا کر کے اپنی کامیابی کو آخری شکل دے۔ لیکن یہاں بھی اس کے لیے مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ جس وقت اس نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بڑھایا، اس وقت وہ خود بھی ہوائی نام کے ایک بڑے سرکش توانا ہاتھی پر سوار تھا۔ لیکن ہیمو بقال کی بدقسمتی کے سامنے کی طرف سے علی قلی خان اور عبداللہ خان کے تیر اندازوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ ہاتھیوں کے مہاوتوں کے علاوہ ہاتھیوں کی اوٹ میں اس کے جو لشکری پیش قدمی کر رہے تھے، ان سب کو ان تیروں نے چھید کے رکھ دیا تھا۔ ہیمو بقال کو یقین تھا کہ مغلوں کا لشکر ان ہاتھیوں کی وجہ سے تتر بتر ہو جائے گا اور ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، لہٰذا وہ خود بھی ہاتھیوں کے اس لشکر میں آگے بڑھایا تھا۔ اس موقع پر مغلوں کے کسی لشکر نے چلا کر ہیمو بقال کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، یہی ہیمو بقال ہے۔ یہ الفاظ آصف خان اور اس کے ساتھ ہی جنگ میں تیر اندازی کرنے والے اس کے چھوٹے بھائی عادل خان نے بھی سن لیے۔ ان الفاظ کو سن کر عادل خان کے چہرے پر تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔
وہ اپنے لشکر کی اگلی صفوں کے کچھ پیچھے تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک کمان اور پیٹھ پر تیروں بھرا ترکش تھا۔